السلام علیکم۔ آج جو میں اپنا افسانہ آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں اس کا عنوان ہے نورا۔ نورا ایک گاؤں میں باربر ہوتا ہے، نائی ہوتا ہے، اور یہ افسانہ میں نے کرونا کے آفٹر میتھس پہ لکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نورا سارا دن ٹالی کے نیچے اپنے کنگھے، شیشے، کینچیاں اور استرے ایک پھٹے پہ جمائے بیٹھا بڑے بزرگوں کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی خبریں سنتا اور ان پہ تبصرے بھی کرتا رہتا۔ گاؤں کے لوگوں نے روس کی پہلی بار کتا چاند پر بیچنے کی خبر بھی نورے نائی کے ریڈیو پہ ہی سنی تھی۔ دن بھر نورے کے پاس چمگٹا لگا رہتا، بابوں کی دلچسپی کا ہر سامان جو وہاں موجود تھا۔ خبریں اگلتا ریڈیو، ہنستے مسکراتے اپنے ہم عمر، گرگر کرتا حقہ اور مسلسل دھواں اور چائے کی خوشبو چھوڑتا سماوار۔ مگر نورا اپنی بھاری ذمہ داری والی جاب کی وجہ سے تبصروں میں کم ہی حصہ لیتا۔ ہاں، اگر کوئی خبر اس کے مطلب کی ہوتی تو اس کے استرے تلے آئے بندے کی شامت آ جاتی۔ شیو یا حجامت کرتے وہ اکثر کٹ لگا دیتا، اور اکثر شام کی اذان کے بعد وہ ریڈیو کو اونچی آواز میں چلا کر ویرے میں بنی گرونچی پر رکھ دیتا۔ ایسے میں لاہور اسٹیشن سے موسیقی کا پروگرام نشر ہوتا تو گاؤں بھر کی عورتیں بھی اس سے لطف اندوز ہو لیتیں۔ رومانی گیتوں پہ گاؤں بھر کی مٹیاریں پیا ملن کی آس میں ٹھنڈی میٹھی آہیں بھرتیں، اور اگر کبھی ہجر کا گیت آ رہا ہوتا تو وہ تمام عورتیں گرم آنسو اور ٹھنڈی آہیں بھر کر اپنا غم غلط کر لیتیں جن کے محبوب تصاور یا محاذ پہ گئے ہوتے۔ نورے نائی کا ریڈیو واحد ایسی شے تھا جو گاؤں بھر کے بچوں، بزرگوں اور عورتوں میں یکساں مقبول تھا۔ ایسے ہی ایک دن شام ڈلے جب بادل ہواؤں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے، نورے نے ریڈیو چلا کر باہر رکھ دیا، اور لاہور اسٹیشن سے ہواؤں کے دوش پہ اقبال بھانو کی آواز اپنا جادو جگا رہی تھی۔ پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، تو لاکھ چلی ری گوری تھم تھم کے، تو پیا سے مل کر آئی ہے، بس آج سے نیند پر آئی ہے، دیکھے گی سپنے بالم کے، تو لاکھ چلی ری گوری تھم تھم کے، پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے۔ کہ اچانک موسیقی روک کر خبروں کا بلیٹن چلنے لگا۔ خبروں کے مطابق ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی تھی جو ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو لگ جاتی تھی۔ ایسے میں سرکار نے گھروں سے نکلنے اور تمام تر مجلسیں ترک کرنے کا قانون پاس کر دیا، اور نورا جو مجلسی اور یاد باش آدمی تھا اس خبر سے ڈہ گیا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور اگلے کچھ ہی دنوں میں گلیاں سنسان ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ تک کرنے سے گئے، اور جانے یہ کیسی بیماری تھی جس نے بندوں کو بندہ نہیں رہنے دیا۔ ہر ایک کو دوسرا انسان بھوت نظر آتا، ہر ایک دوسرے سے ڈرا ہوا اور بند دروازے کے پیچھے خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ ٹالی کے نیچے نورا اکیلا ہی بیٹھا رہتا۔ حقے کی محفلیں ختم ہوئیں، سماوار سے خوشبو اور دھواں چھوٹنا بند ہو گیا۔ وہ دیگر ویلے ہی پھٹا بند کرتا اور گھر لوٹ آتا۔ خوف و ہراس کی اس فضا میں شام کی موسیقی کا پروگرام بھی اختتام کو پہنچا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے سے ترس گئے۔ آخر وہ بھی گھر میں ہی رہنے لگا اور پھٹا بالکل ویران ہو گیا۔ ہاں، وہ اکثر اکیلا ہی ریڈیو سنا کرتا۔ ایسے میں خدا کی رحمت ہوئی، اور حکومتی پالیسیوں اور ڈاکٹروں کی شبانہ روز اور انتھک کوششوں اور کاوشوں سے اس بیماری پر قابو پا لیا گیا۔ ایک دن نورا اپنی کھاٹ پہ پڑا ریڈیو سن رہا تھا کہ سرکار کی جانب سے عوام کو اس بیماری پہ فتح پا لینے کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ سن کر تو نورے کو لگا جیسے ایک بار پھر بہار لوٹ آئی ہے۔ اس نے یکا یک ریڈیو کی آواز فل والیوم کے ساتھ بڑھا کر ریڈیو کو گرونجی پر رکھ دیا۔ گاؤں والے جو پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے، یہ آواز سن کر اور بھی ڈر گئے، اور انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ نورا مگر اگلے ہی دن صبح دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حقے میں چلم بھری، سماوار دھو کر اس میں پتی ڈالی، ریڈیو میں نئے سیل ڈالے، اور ٹالی کے نیچے اپنے پھٹے پہ جا پہنچا۔ وہاں جارو دیا اور ٹالی کے خشک پتوں کو آگ لگائی۔ ریڈیو کو فل والیوم میں چلا کر سماوار میں چائے بنانے لگا، اور گاؤں کے لوگوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔
مگر گاؤں والوں نے وہ اعلان سنا ہوتا تو پھر آتے نہ۔ وہ ڈگر ویلے تک اکیلا بیٹھا رہا وہ ڈگر ویلے تک اکیلا بیٹھا ریڈیو سنتا رہا اور چائے کی پیالیاں پیتا رہا۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی کیا مگر بے سود۔ پھر تیسرے دن بھی کوئی نہ آیا۔ وہ روزانہ آتا مگر اکیلا بیٹھا رہتا۔ سرکار وقفے وقفے سے خوشخبری سناتی رہتی مگر اب وہ ریڈیو کی آواز اونچی نہ کرتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب اس گاؤں میں سوائے اس کے کوئی اور ذی نفس نہیں رہا۔ جانے لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ پھر خوف و ہراس کا شکار ہوتا چلا گیا، اور آج یہ 13واں دن تھا۔ گاؤں اس طرح ویران اور سنسان تھا، اور آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر پیشی ویلے تک کوئی نہ آیا تو وہ بھی یہ گاؤں چھوڑ جائے گا۔ اخیر جب سائے لمبے ہونے لگے تو وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ اتنے میں لمبردار اس کی طرف آ نکلا۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے ایک کسی بھوت کی طرح لگا، کیونکہ اس کے سر اور داڑھی کے بال بھرے ہوئے تھے۔ زنورہ تو گھش کھا کر ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ گاؤں کے لوگوں نے سوچا شاید یہ اسی خطرناک بیماری سے مر گیا ہے۔ کسی نے بھی اس کی میت کو ہاتھ نہ لگایا اور اس کی لاش کئی روز کھلے آسمان تلے پڑی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ نورے کی لاش کی یہ بے حرمتی قدرت کو منظور نہ ہوئی، اور جلد ہی اس گاؤں کو سیلاب نے آن لیا، اور وہ گاؤں آج تک آباد نہ ہو سکا اور وہاں کی زمین بنجر ہو گئی۔